دوستوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ان باتوں میں کچھ اضافہ کرتا چلوں۔ ٹڈی دل میں سب سے پہلے میرے ڈسٹرکٹ میں آیا تھا پچھلے سال، اور ایگریکلچر یا پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو اس کو ڈیل کرتی ہے، انہوں نے ایک اسپرے مشین بھجوائی۔ اب گوادر ڈسٹرکٹ کوئی 500 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، کہاں کہاں جا کے ایک اسپرے مشین سے آپ ٹڈی دل کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی مدد، آپ آگ جلا کے گڈھے کھود کے پتہ نہیں کس طرح اپنی فصلیں بچائی، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی نہری نظام نہیں ہے۔ ایک فصل تباہ ہو جائے تو ہم دوسری فصل لگائیں، ہمارے پاس ساری بحرانی زمینیں ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ فصل لگاتے ہیں، اور اس سال کوئی مارچ سے سٹارٹ ہوا، ابھی جا کے تھوڑا بہت کم ہوا ہے لیکن ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس میں آپ ایک اخبار میرے پاس یہ ڈان پڑا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے $200 ملین ورلڈ بینک کی طرف سے لو کاسٹ کے لیے ایڈ فیڈرل گورنمنٹ کو ملے ہیں۔ منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ اس کی وضاحت کریں گے آخر میں کہ کتنے پیسے ان $200 ملین میں سے بلوچستان کو دیے گئے، اور انہوں نے اگر دیے گئے تو انہوں نے ان پیسوں سے کیا اقدامات کیے کہ آئندہ ٹڈی دل کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ دوسرا میرا ان سے سوال ہے کہ آیا ٹڈی دل کے لیے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ، پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں نے کوئی سپورٹ کی ہے؟ ٹڈی دل جس طرح پچھلے سال آیا تھا اس طرح دوبارہ آیا، ابھی تک فل کنٹرول نہیں ہوا ہے۔ بہت سارے علاقوں سے دوست جس طرح شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آیا یہ کب تک آتا رہے گا اور جاتا رہے گا؟ اس کے لیے ہمارے منسٹر صاحب، کیونکہ ایگریکلچر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں فیڈرل گورنمنٹ کو گلا نہیں دوں گا، میرا ان سے ہی سوال ہوگا کہ آیا یہ آتا رہے گا، اسی طرح جاتا رہے گا، فصلیں تباہ کرتا رہے گا اور لوگ بے روزگار ہوتے رہیں گے، یا اس کے لیے آئندہ کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ آئندہ ٹڈی دل سے کس طرح نپٹایا جائے؟ بڑی بڑی باتیں تو فائنانس منسٹر نے اپنے بجٹ اسپیچ میں بڑی بڑی اسکیمیں شو کی ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ پچھلا فائنانس منسٹر میں 11 سال سے یہ سن رہا ہوں، لیکن بلوچستان میں کوئی تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، زراعت بھی، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے زراعت تباہ تھی پہلے، 12 فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا پروونشل گورنمنٹ کے ہم سولرائزیشن پہ جائیں گے، سولر لگائیں گے، کیونکہ اس کو بھی پتہ نہیں کتنے اربوں روپے پروونشل گورنمنٹ اور ان زمینداروں پہ ڈال چکی ہے، اور کوئی پتہ نہیں، کوئی وہاں پہ کوئی بور پہ بجلی چلتا ہے نہیں چلتا، بجلی کی حالت تمام دوستوں کو معلوم ہے۔ ایگریکلچر کے جتنے بھی ٹیوب ویل ہیں ان کو کسی کو 6 گھنٹے ہی بجلی ملتی ہے تو 24 گھنٹے کے چارجز لیتے ہیں، کسی کو ملتی بھی نہیں ہے، کوئی بند پڑے ہوئے بھی ہیں، وہ چارجز لے رہے ہیں لوگوں سے اور گورنمنٹ سے۔ تو اس حوالے سے منسٹر صاحب تفصیلات اس ایوان کو پیش کریں کہ وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ دوسرا میں الیکٹرکسٹی پہ آتا ہوں۔ الیکٹرکسٹی کراچی میں اب جاتا ہوں تو میں وہاں بجلی کے حوالے سے بالکل سکون ہے، 24 آورز وہاں پہ بجلی ہے۔ اسلام آباد ہم جاتے ہیں 24 آورز بجلی ہے۔ آیا کیوں بلوچستان میں کہیں 18 گھنٹے، کہیں 6 گھنٹے، کہیں 12 گھنٹے، کہیں تو ایسی بھی جگہیں میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا 3 دن بجلی نہیں تھی۔ پچھلے دنوں میں زیارت گیا تھا تو انہوں نے کہا 3 دن سے بجلی نہیں ہے۔ یونس صاحب میرے ساتھ تھے، اختر لانگو صاحب میرے ساتھ تھے۔ تو آیا ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، پہلے یہ بتایا ہمیں جائے۔ دوسرا، بجلی ہمارے اپنے پاس اتنی پیدا ہو رہی ہے ہماری ضرورت سے زیادہ۔ اب کو پاور پلانٹ 1200 سے 1800 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے، ابھی کوسٹل پلانٹ 200 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے، اوچ پاور پلانٹ 600 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہے۔
یہ سب ملا کے میرے خیال سے کوئی 3000 کے قریب 2500 میگا واٹ بنتے ہیں، جبکہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے 1800 میگا واٹ بجلی، جس میں سے ہمیں بامشکل کہتے تو ہیں 900 میگا واٹ دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 900 میگا واٹ نہیں دے رہے، جس طرح مکران کی حالت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 100 میگا واٹ دے رہے ہیں، اور ہم کیسکو والوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی 60 میگا واٹ آتا ہے، کبھی 70 میگا واٹ، حالانکہ وہ بجلی بھی پاکستان میں سب سے سستی جو بجلی مل رہی ہے گورنمنٹ کو، وہ ایران سے مل رہی ہے، اور ایران مزید بجلی دینا چاہتا ہے، 1000 میگا واٹ کا پلانٹ چابہار میں تیار ہے، اگر اس سے ایگریمنٹ کریں تو میرے خیال سے رخشان ڈویژن اور مکران ڈویژن دونوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جس طرح ثنا بلوچ صاحب نے بتایا کہ 300 میگا واٹ کول پاور پلانٹ جو گوادر میں لگانا ہے، پہلے تو ہم اس کی خود مخالفت کر رہے تھے، لیکن لوگوں کو عذاب میں دیکھ کے، کیونکہ دنیا کول پاور پلانٹ بند کر رہی ہے۔ میں خود ثناء اللہ زہری صاحب چیف منسٹر تھے گوادر میں، پرائم منسٹر کے نے میٹنگ چیئر کی، تو انہوں نے کہا کہ کول پاور پلانٹ پہ جانا ہی نہیں ہے، سمندر تباہ ہو جائے گا، ایک تو پورٹ بنا رہے ہیں، دوسرا کول پاور پلانٹ لگائیں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایگریکلچر اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم ساحل کے رہنے والے، کوئی بوٹ پہ مچھلی خریدتا ہے، اس سے کماتا ہے، کوئی ایجنٹ ہے وہ آگے فیکٹریوں میں بیچتا ہے، کوئی پروسیسنگ کرتا ہے، کوئی ایکسپورٹ کرتا ہے، سب کا روزگار اسی سے چلتا ہے۔ کہیں پورٹ بنایا جاتا ہے سب سے پہلے دنیا میں نے ایسے کم عقل لوگ نہیں دیکھے ہیں کہ کہیں پورٹ آپ بنانے جا رہے ہیں، اس شہر میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، آپ پورٹ بنانے جا رہے ہیں، پہلے پانی کا بندوبست کریں، پہلے بجلی کا بندوبست کریں۔ کول پاور پلانٹ پچھلے 7 سال سے ہم سن رہے ہیں گوادر میں لگ رہا ہے، جبکہ پرائم منسٹر نے خود کہا کہ اس کول پاور پلانٹ کے نقصانات ہیں، اس کو فرنا ساحل میں شفٹ کرنا چاہیے۔ جب گیس ایل پی جی پلانٹ گوادر میں لگے گا تو ہم اس کو ایل پی جی میں کنورٹ کر لیں گے، کیونکہ دنیا ماڈرنائز ہو گئی، ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے، ایک ہی پلانٹ کو آپ جس طرح جنریٹرز کو ہم فیول پہ بھی چلا سکتے ہیں، گیس پہ بھی، تو یہ سارے اسی طرح چلتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اقدامات نہیں ہوئے ہیں۔ چائنیزوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رکاوٹیں ہیں۔ رکاوٹیں کیوں ہیں؟ پھر آپ ایک شہر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اس کی ضرورتیں تو پوری کریں۔ پانی بڑی مشکل سے کچھ ڈیمز بنائے، پانی آ گیا ہے، پانی لوگوں کو میسر نہیں، بجٹ میں اربوں روپے روڈوں کے لیے لگے جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیونی کی ڈسٹریبیوشن لائن کے لیے 45 کروڑ روپے جو 70,000 کی آبادی ہے وہ روز روڈوں پہ آ رہی ہے کہ ہمیں پانی دیں، ہمیں پانی دیں، ہمیں پانی دیں۔ میں جس طرح پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو اگر زندہ رہنا ہے تو اس کو پانی دینا ہے، اس کے بعد اس کی لائف سیکیور کرنی ہے، اس کو ہیلتھ فیسلٹیز دینا ہے۔ اب بلوچستان کے لوگ ابھی بلوچستان میں 80% ایریا میں روڈیں تو نہیں ہیں، ہم کچی سڑکوں پہ پھرنے کے عادی ہیں، لیکن خدا را ان روڈوں کو ذرا کم رکھیں، کچھ ہیلتھ پہ توجہ دیں، کچھ جہاں سے ہماری زندگی بچ سکتی ہے۔ ہمیں زندگی چاہیے، ہمیں رہنے کے لیے سہولتیں چاہیے، لیکن وہ سہولتیں ہر حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے ہم اس پر اقدامات کر رہے ہیں۔ کولاچ میرے ایک حلقہ ہے، اس میں 181 ولیجز ہیں، ابھی تک اس طرف ایک ڈیم ہے، آگے ایک ڈیم ہے، 1 ارب روپے کی واٹر سپلائی چاہیے جس سے 121 ولیج تقریباً پانی پی سکتے ہیں، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ بجلی کے حوالے سے 2008 میں 8-9 کے بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ٹرانسمیشن لائن اورماڑا کے لیے اپروو کی، وہ دن کے ٹائم چل سکتی ہے، رات کے ٹائم نہیں، جس دن سے اس کو چلایا ہے دن کو چل سکتی ہے، رات کو نہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، کیسکو والوں سے بات کی، خود گیا چیف سے، مبین صاحب آئے نہیں، میں ان سے بھی ملا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ڈسک خراب ہیں، نئی ٹرانسمیشن لائن کے ڈسک خراب ہیں، خدا را رحم کیا جائے، پیسے ہمیں ایک دفعہ ملتے ہیں، اس پہ انکوائری کی جائے کہ آیا وہ کون کانٹریکٹر تھا یا کون تھا جس نے اس کی
اس پہ 2 نمبر کی چیزیں لگائی جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن کولاچ الیکٹرکسٹی کے لیے ہم نے 100 ملین روپے رکھے پچھلی حکومت میں. جب ریلیز آیا تو 30 ملین روپے ملے. آیا کیسے وہ لائن کمپلیٹ ہو سکتی ہے؟ ایسی صاحب بیٹھے ہوئے 30 ملین میں تو یہی ہوگا کہ یہ 10 سال اور چلے گی، یہ پھر یہ پیسے بھی چلے جائیں گے. دشت کی الیکٹرکسٹی میں نے دی ہے نواب رئیسانی کے ٹائم پہ، آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. میں کوئی 100 دفعہ چیف گیسٹو کے پاس گیا ہوں، منسٹر کے کنسرن منسٹر کے پاس گیا ہوں، سیکٹریز کے پاس گیا ہوں، میٹنگوں پہ میٹنگ. کل بھی میری بات ہوئی ہے، کہتے ہیں 1 ہفتے میں کمپلیٹ کریں گے، مجھے نظر نہیں آتا. میں جو ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے ڈسٹرکٹ سے ریلیٹڈ ہے، میں ان کے بارے میں علم رکھتا ہوں. گوادر اسپیکر صاحب مجھے کہیں کہ آپ مائک چھوڑ کے چلے جائیں، میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. جی ہم کلمے کے ساتھ کوئی ٹرانسفارمر، ہم کیسکو کو بل پے کرتے ہیں، ہمارے لوگ کیسکو کو بل دیتے ہیں. مکران میں سب سے زیادہ ریکوری گوادر کی ہے، اس کے باوجود بھی 12 گھنٹے 8 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس شہر میں ہوتی ہے جس کو ماتے کی جومر کہا جاتا ہے، جس کو پورٹ سٹی کہا جاتا ہے. اور اسی شہر میں اگر کوئی پول گرتا ہے جو کیسکو کی ذمہ داری ہے جا کے وہ پول کو چینج کرے. جب تک ایم پی اے اپنے فنڈ سے پولز نہ دیں تو پولز چینج نہیں ہوتے. میں نے 121 ملین پچھلی حکومت میں دیے ٹرانسفارمر اینڈ پولز کے لیے پورے ڈسٹرکٹ کے. آج تک وہ ٹرانسفارمر اور پولز نہیں آتے. اور ایک ٹرانسفارمر میں اگر 10 بندے، پورے بلوچستان کی بات ہے، ایک ٹرانسفارمر میں اگر 10 بندے 100 کنیکشن ہے، اس میں 90 لوگ بل پے کریں، 10 لوگ بل پے نہ کریں اور ٹرانسفارمر ہی بند کیا جاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ جائیں، آپ کی ذمہ داری ہے. وہ 9 بندے اگر بل نہیں دیتے، آپ ان کی بجلی کاٹ کریں. آپ 100 بندوں کی بجلی کیوں بند کر دیتے ہیں؟ تو بجلی کا یہ نظام ہمارا اور باقی صوبوں کا مختلف ہے، کیونکہ ہم ان سے مختلف لوگ ہیں. جس طرح ہم ہمیشہ اسلام آباد سے بجٹ کے حوالے سے روتے ہیں، ہمارے منسٹر صاحب اس بجٹ میں بھی میرے خیال سے بائیکاٹ کر کے آئے ہیں. تو یہ تو ان کا رویہ ہے، وہ کبھی بلوچستان کے کسی ایشو پہ سنسیئر ہی نہیں ہوتے. کنکلوڈ کر لیجیے. اسی طرح ادویات کی بات ہو رہی تھی. اب اس کو اگلے سیشن میں میرے خیال میں، نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ سیشن میں شاید میں نہ ہوں، مجھے بولنے دیں. میرے اسی میں ہی ادویات تین انہوں نے کہا تھا 3 ٹاپک کھولے میرے خیال سے آج. چوتھا ادویات کی بات ہو رہی ہے. اس میں ادویات کا یہ عالم ہے. 11 سال سے میں اس ایوان میں ہوں. 8 سال اس سال کے بجٹ کے ادویات اگلے سال آتے ہیں، وہ بھی اتنے آتے ہیں. اب پورے ڈسٹرکٹ گوادر کا بجٹ ہے 90 لاکھ روپے. کن کن ہاسپٹلوں کو آپ اس 90 لاکھ میں سے ادویات دیں گے؟ کوئی 27 بی ایچ یو ہیں، پتہ نہیں 17 سی ڈی ہیں، 3-4 آر ایچ سی ہیں، ہیڈ کوارٹر ہے. اور وہ ادویات بھی ایسے آتے ہیں کہ وہ کسی کام کے ہی نہیں ہے. جب ہم جاتے ہیں بات کرنے، میں گیا پچھلے سال ادویات کے لیے جو بجٹ کلوز ہو گیا ہے، کہا یہ گیا کہ بہت سارے جعلی ادویات آ گئے، ان کی وجہ سے ہم ان پہ انسپیکشن کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم پرچیزنگ کریں گے. یہاں پہ ایک مافیا بیٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں ایم ایس ڈی. جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ٹائم پہ جب ڈسٹرکٹ کو بجٹ دیے گئے، سارے ہاسپٹل میں کیوں ادویات تھے؟ کیونکہ ٹائم پہ لیتے تھے اور ٹائم پہ دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے. ابھی آپ جائیں ہاسپٹلوں میں، میں اس ایوان میں باہر کہتا چل رہا ہوں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میرا جو ہے 11 سال سے اس کو ایکس رے کی مشین اور اس کو پلیٹیں میں دیتا ہوں. اس کے جنریٹر کے تیل میں نہ دوں تو جو لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے وہ مریض وہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سفر کریں گے. ابھی بھی میں وزٹ کر کے آئے ہوں، ایک ہاسپٹل میں ادویات نہیں. صرف میرا یہ عالم نہیں ہے، پورے بلوچستان یہ بیٹھی ہوئی پوری ایوان بیٹھی ہوئی ہے.
शायद ज़ऊर बुलैदी साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पूरे मैं जाम साहब तक के उसके डिस्ट्रिक्ट में एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ एक फैमिली का, मैं इस फ्लोर पे पहले भी कह चुका हूँ। जब मैं वहाँ गया तो कोई चीज़, मेरा दिल खुश हुआ कि जाम साहब का डिस्ट्रिक्ट है, हमेशा वो अच्छे अच्छे अहदों में रहें, लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आप आए मेरे डिस्ट्रिक्टों के हॉस्पिटल, अद्वियात ना होने की वजह ना भी हो, लेकिन उसकी आप बिल्डिंग्स देखेंगे, आप उनकी सफाई देखेंगे तो आपको खुशी होगी। तो हम किससे रोएं? 2 अरब रुपए पिछले साल अद्वियात के लिए रखे गए, अभी तक अद्वियात नहीं है। 2.5 अरब रुपए दोबारा मिनिस्टर फाइनेंस साहब ने रखे हैं इस साल। अब 4.5 अरब के शायद अद्वियात, शायद हमें इस साल डबल मिल जाएं। पहले 1 ट्रक मिलता था, इस दफ़ा 3 ट्रक मेरे डिस्ट्रिक्ट में आ जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पिछले साल गया था उनके पास, मैंने कहा आप हमारे बजट का वो बता दें। कहता है कि आप लोग 47 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले गए। कहाँ से ले गए? कहते हो मिनिस्टर हेल्थ आया था, उसने लोगों ने डिमांड की थी कि हमें अद्वियात के हवाले से कोई ग्रांट दे दें, उन्होंने 47 लाख की दवाइयाँ भेजी हैं वहाँ पे, वो हमने कटौती कर दी। भाई मिनिस्टर ग्रांट दे के गया है, वो लोग जो हमारा एनुअल कोटा है उससे तो नहीं कर सकता। इसी तरह बीएमसीएम मैं एक दिन गया था, चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब बीमार थे, रात को सारे हॉस्पिटलों को फोन किया, किसी ने कहा बीएमसी ले जाएं, वहां डॉक्टर अवेलेबल है। जब वहां गया उसकी हालत देखी, रोना आ गया कि एक बीएमसी, स्पीकर की नहीं, हॉस्पिटल की, क्योंकि स्पीकर तो एक दिन वहां होगा, उससे हजारों लाखों हमारे लोग साल में वहां जाके इलाज कराते हैं। और वहां पे ऑक्सीजन प्लांट, वो कहते हैं जब बीएमसी बना था उस टाइम का लगा हुआ है, खराब है, छोटा सा फॉल्ट है। इसी तरह 2-3 और प्लांट लगे हुए थे, स्टेलाइजर प्लांट लगा हुआ था जिससे ये सीजर वगैरह ये सब वॉश करते हैं, वो भी खराब। तो जितनी भी सीजरिंग हो रही है, मैं आपको कहूं कि अल्लाह पे इस वक्त वो। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल गए थे एक दिन, दोस्त पूरे अपोजिशन के साथ हम गए थे, उसकी हालत देखी, 17 कोई डायलिसिस मशीन पड़े हुए थे जिसमें से 2 फंक्शनल थे, और पेशेंट को 3-3 महीने के टाइम दे रहे थे। 3-3 महीने डायलिसिस, पेशेंट किस तरह 3 महीने तक रुक सकते हैं? पता नहीं कितने लोग इन खराब मशीनें खराब होने की वजह से इस दुनिया से चल बसे हैं, उन्होंने तो हमें उसका अंदाजा ही नहीं है। इसी तरह हर वार्ड में हम फिरे उसके। मैं तो ग्वादर की बात दूर की बात, ग्वादर का जीडीए हॉस्पिटल फिर भी मैं कहता हूं एक मॉडल हॉस्पिटल है इस वक्त, लेकिन उसमें भी डॉक्टर एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने से, ये बिल्डिंग है जिस तरह मैंने सारी बीएचयू नई कर दी, सारी सीडीज बना दी, आरएससी सारे नए हो गए, जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे, हॉस्पिटल मेडिसिन नहीं होगा, उनमें इक्विपमेंट नहीं होगा, ये किसी काम के नहीं है। कोरोना के लिए कहते हैं कि 5 अरब रुपए खर्च हुए हैं। हमने कल कराची से कोई मंगाया ग्वादर में, क्योंकि केसेस आ गए, कुछ डेथ केसेस भी हो गए, कराची से अलग लोग मंगाए हैं, वो 3 दिन हुए हैं, आज वो वापस जाएंगे, शाम को 6 बजे चले गए, वो आके टेस्ट करके गए, और सुबह हमारा कहता है कि हम 6 अरब रुपए खर्च किए। मैं कहीं फिर रहा था, उस दिन हम जा रहे थे, जनाब चेयरमैन साहब, रास्ते में मैंने कंटेनर देके पीडीएम में लिखा हुआ था, मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं आइसोलेशन वार्ड हम बना रहे हैं इन कंटेनरों में। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक मॉडल है सीएम सिंध, जिसने लेबर कॉलोनियां खाली करके, जो स्कूल इस वक्त बंद हैं उनको खाली करके, जो कॉलेजेस बंद हैं, जो हॉस्टल बंद हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस हैं तकरीबन, यहाँ पे बलूचिस्तान में हॉस्पिटल बंद है इस वक्त, उन्हीं को आइसोलेशन सेंटर हम बना सकते थे बजाय करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के कंटेनर लेने से। मुख्तसर कलमती साहब, तो ये सारी चीजें हैं इस सुबह की, जिससे हमारी पसनी आर्बर, बुद्धार साहब बैठे हैं मेरे साथ, सेक्रेटरी फिशरीज रहे हैं, जापान ने 800 मिलियन हमें ग्रांट दी जिस दिन हमने मिनिस्ट्री छोड़ी।
ہم نے 3 سال تک پسنی 1.5 سال تک پسنی ہاربر کی سیلری بھی انہی پیسوں سے دی, ان کو بینک میں رکھا, ہمیں اس سے پروفٹ ملا کہ جب تک ہمارا کام اسٹارٹ نہ ہو. لیکن اگلی حکومت آئی, انہوں نے بجائے کہ جو ایکسپرٹس تھے ان کو کام دینے کے بجائے پتہ نہیں کسی پاکستانی فرم کو کام دے دیا, اور آج تک وہ ہاربر جس سے لاکھوں لوگوں کی معیشت جو ہمیں کما کے دے سکتی ہے جو ادارہ, ہم اس پہ 1 روپیہ بھی, جب بھی کوئی چیف منسٹر جاتا ہے ہم جاتے ہیں, ان لوگوں کا ماہی گیروں کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ خدا کے واسطے ہمارے روزگار کو بحال کیا جائے. اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ لوگ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. ہم روڈیں بنائیں گے ہمیں کمیشن ملے گا, وہ ہماری ضرورت ہے. ہم وہ کام کریں گے جس سے ہمیں پیسے ملیں. خدا رہا اس صوبے پہ ترس کھایا جائے, اس صوبے کو ہیلتھ کی ضرورت ہے, اس صوبے کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری پوسٹیں وہ لے جا رہے ہیں, فلانا لے جا رہے ہیں. پہلے ہم اپنی قوم کو, اس نیشن کو, اس سرزمین پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اتنا ایجوکیٹڈ کریں. ہم نے کوئی کمیشن سینٹرز یہاں بنائے کہ ہم کہیں کہ ہم جا کے ہمارے اسٹوڈنٹ جا کے کمیشن کلیئر کر کے آئیں گے؟ تو ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ہمیں ہیلتھ کی ضرورت ہے, ہمیں پیور ڈرنکنگ واٹر کی سب سے پہلے ضرورت ہے جس سے ہماری لائف سیکیور ہو سکتی ہے. ان چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں. یہ روڈیں شوڈیں ان سے تو ہم گزر چکے ہیں. جناب اسپیکر, امید ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہم نے لائے اس پہ کوئی عمل درآمد ہو. لگتا نہیں ہے کیونکہ جس طرح ثنا بلوچ نے بتایا جتنے بھی قرارداد یا اسمبلی میں جس چیز پہ بحث ہوتی ہے کیونکہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں. اذان ہو رہی ہے.